آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں بسنت آنے میں، اور لوگ بہت زیادہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ بسنت تو ویسے لڑکوں کی مردوں کی ہوتی ہے، ہم عورتیں تو بس گھر میں کھانا بنانے کے لیے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو میں بھی بس جا رہی تھی اندرون شہر، کیونکہ وہاں میری سسٹر رہتی ہیں، میں وہاں بسنت منانے کے لیے جا رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ جو مزہ اندرون شہر بھاٹی گیٹ یا وہاں منانے میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو وہاں بسنت بہت جوش و خروش اور بہت اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے، اور میں اور میرے بچے بس جا رہے تھے بسنت کے لیے۔ تو نا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تو بس ابھی میرے نکلنے کی تیاری تھی، میں نے فٹافٹ کھانا بنایا، کیونکہ میرے ہسبینڈ آج نہیں جائیں گے، وہ کل آئیں گے۔ تو میں نے بس ان کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کھانا بنایا فٹافٹ، اور میں بس جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ تو بس یہاں میں آج آپ کو یہی بتاؤں گی کہ بسنت آ رہی ہے، بہت کیئرفل رہیں، اپنے بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کریں، باہر نہ نکلیں، بائک پہ تو بالکل بھی نہ نکلیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پابندی تو بہت زیادہ لگائی ہے، لیکن لوگ کہاں باز آتے ہیں ایسی ڈوریں یا ایسی چیزیں استعمال کرنے سے۔ باہر اگر نکلنا بھی ہے تو بائک پہ مت نکلیں، آپ ان ڈرائیو یا رکشہ کسی چیز میں بھی جائیں، اپنی گاڑی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو پلیز ان ڈرائیو پہ رکشے پہ ہی نکلیں۔ اور اگر بچے جائیں تو ان کے گلوں میں بھی کوئی کپڑا باندھ دیں، ہسبینڈ بھائی بیٹے جو بھی باہر نکلیں یہ احتیاط تھوڑی سی ضرور کر لیں، تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور یہ بسنت خیر سے گزر جائے سب کی، اور کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ بس خوشی تو بہت ہے بسنت کے کھلنے کی، کیونکہ یہ بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈر اور خوف بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو بات مانتے ہی نہیں۔ اس لیے آپ سب بھی اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ خیر و عافیت سے گزر جائے، اور کوئی نقصان یا کوئی ایسی نہ ہو۔ تو بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتی تھی۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنی جو ہے کائٹ بھی شیئر کروں گی۔ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بہت اس چیز کا شوقین ہے، تو اس نے بھی کافی سارے گڈے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ڈور کو تو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا، آپ کو تو پتہ ہے کتنا مہنگی ڈور ہے، 10,000 کا پنا، جو پہنچ سے تو بہت ہی دور ہے۔ اس لیے حویلی میں جا رہی ہوں میں اپنے گھر، تو وہاں جا کے ہی مل کے ہم سارے بسنت مریں گے۔ میری ساری بہنیں بھی وہیں آ رہی ہیں، میری بھابھی وغیرہ، ہم سارے وہاں مل کے ہی بسنت کو انجوائے کریں گے۔ اور میں اگر کر سکی تو کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے لیے ضرور بنا کے لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلے آج چلتے ہیں پھر۔ آج میرا کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، میں بس آپ کے ساتھ ایسی ہی باتیں کروں گی، کیونکہ مجھے بھی جلدی ہے، میں نے نکلنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 2-3 دن پھر ہو سکتا ہے ویڈیو نہ میرے سے اپلوڈ کی جائے، تو میں آج بس جلدی میں ہی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ڈال رہی تھی۔ تو میں بس اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رمضان میں بھی بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو اپنے آپ کو رمضان کے لیے بھی تیار کریں، کیونکہ رمضان کی بھی تیاری ہم عورتوں نے کرنی ہے۔ گھر صاف کرنا، پردے، کپڑے، یہ سب چھوٹے چھوٹے کام پہلے ہی کر کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر ہم ابھی سے ہی اپنی تھوڑے تھوڑے کام کرتے جائیں گے تو ہمیں آگے مشکل نہیں ہوگی۔ تو ساتھ ساتھ میں نے ابھی سے ہی تیاری شروع کر دی ہے۔ میں نے پردے دھو کے لگا دیے تھے، اور میں اپنی چھوٹے چھوٹے یعنی شوق کے صاف کیا، کچن کی صفائی کی، اور اس طرح کے میں چھوٹے چھوٹے کام ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی، کیونکہ جب ایک دم برڈن پڑتا ہے تو بہت زیادہ پھر ہم ہی عورتیں تھک جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں، ہم پہلے ہی اپنے کام کو اس طرح مینیج کریں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے آپ بھی تھوڑا تھوڑا کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ کچن زیادہ ہوتا ہے، کچن کی صفائی آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اپنے جو کیبنٹ ہیں ان کو صاف کریں، برتنوں کو، جو برتن آپ نے رمضان میں استعمال کرنے ہیں وہ سارے نکال کے رکھیں، اور ان کو صاف کر کے اچھی طرح دھو کے تو آپ ان کو رکھ دیں۔ اور رمضان میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہم کئی گھروں میں بے جا افطاری بنتی ہے، تو اس طرح آپ کریں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس میں ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر ہے جہاں وہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے گھر میں ابھی افطاری بھیجیں، اور ڈبل ثواب کمائیں۔ اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، اس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ ان کے گھر، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، صدقہ خیرات رمضان میں
صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں جو اس کے حقدار ہیں۔ اس رمضان میں جتنا صدقہ دیں گے، صدقہ بہت سی آفتوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور دیتا ہے، ان کے رزق، ان کے مال، ان کی ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ صدقہ دینے سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی یا کچھ، اس طرح بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل کر کے ساری چیزیں واپس کرتا ہے۔ اس لیے میں بس آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں بس یہ جو ولاگنگ کر رہی ہوں، میں ابھی تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، اپنی فیملی میں کسی سے، سسرال میں، میکے والوں میں کسی کو بھی نہیں۔ امی ابو تو میرے ہیں نہیں کہ میں اپنی ماں سے شیئر کرتی، لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہنوں سے بھی نہیں شیئر کیا۔ میں بس میری بیٹی کو پتہ ہے، میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے، اور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، تو مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ میں اپنے کمرے میں ہی کئی دفعہ بناتی ہوں، جب میں کھانے کی ویڈیو بھی میں بہت مشکل سے بناتی ہوں۔ میرا اس سے پہلے کوکنگ کا چینل تھا، تو جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں یہی شو کرتی ہوں کہ میں اسی چینل کے لیے بنا رہی ہوں۔ میرا وہ چینل نہیں چل سکا، بس وہ اس میں بہت زیادہ اخراجات، یہ کہہ لیں بہت مہنگا پڑ رہا تھا، تو بس اس وجہ سے بھی۔ اور کچھ میں نے گرمیوں میں شروع کیا، تو آپ یقین کریں مجھے کھانا پکا کے مجھے الرجک ہو گئی، میرے نا باڈی پہ دانے اور اس قسم کی بہت زیادہ مجھے انفیکشن ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے اس کو چھوڑنا پڑا۔ اور ویسے بھی میں نے اس وجہ سے بھی چھوڑ دیا کہ بہت سارے کوکنگ کے چینل تھے، تو اس میں مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں مل رہا تھا، حالانکہ میرے اس میں سبسکرائبر 160 سے اوپر ہو گئے تھے، اور ویوز بھی اس میں مجھے آ رہے تھے، شارٹ پہ بھی، ویڈیو پہ بھی آ رہے تھے، لیکن بس میں بیمار ہو گئی، تو جس وجہ سے میں نے وہ چینل چھوڑ دیا، اور اب میں نے اس میں دوبارہ یہ شروع کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے سبسکرائبر تو میرے پورے ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ سبسکرائبر مجھے شارٹ سے ہی ملے ہیں، لیکن میرا واچ ٹائم نہیں پورا ہو رہا۔ میری ویڈیو ابھی تک، جیسے یہ کہہ لیں کہ میرے جو سبسکرائبر شارٹ میں ہیں، میری ویڈیو پہ نہیں آ رہے۔ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میری شارٹ دیکھتے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں، تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو نہیں بھی اچھی لگتی تو لگا کے چھوڑ دیں، تاکہ میرا واچ ٹائم کسی طرح پورا ہو جائے اور میرا چینل مونوٹائز ہو جائے، کیونکہ آپ ظاہر جانتے ہیں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے ہی آئے ہیں، شوق سے آئے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی، ہر کوئی اسی وجہ سے ہی آتا ہے، ضرورت کے تحت ہی آتا ہے۔ تو بس میں آپ سے یہی کہنا تھا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں، وہ میری ہر ویڈیو دیکھتی ہیں اور مجھے کمنٹ بھی کرتی ہیں۔ تو کل کی ویڈیو میں انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میں کڑی کھانی ہے تو میں آ جاؤں، تو سسٹر آپ ضرور آئیں، آپ میری طرف ضرور آئیں۔ میں لاہور میں رہتی ہوں، اور میں ادھر مغل پورہ والی سائڈ پہ رہتی ہوں، اور مجھے آپ کا نہیں پتہ آپ کس سائڈ پہ رہتی ہیں، تو میں کڑی واقعی بہت اچھی اور مزے کی بناتی ہوں۔ تو بس مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے مجھے یہ کہا، اور باقی آپ کے سارے کمنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ اسی طرح میری ویڈیو دیکھتی رہا کریں اور کمنٹ کرتی رہا کریں۔ تو باقی آپ بھی فرینڈ اور فیملی میں بھی میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ تو باقی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کمنٹ کرتے ہیں، تو میں باقی بھی اپنے باقی سبسکرائبر سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھی میری ویڈیو کو واچ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میری ویڈیو کا میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ تو لوگ اگینسٹ نہیں ہو رہے میری ویڈیو کے ساتھ، تھوڑی سی ٹینشن ہے، لیکن مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے سبسکرائبر پورے کر دیے ہیں تو انشاءاللہ وہ میری ویڈیو پہ ویوز بھی آنے شروع کر دیں گے، اور میرا واچ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، اور میں نے اللہ کے بھروسے پہ یہ چینل شروع کیا تھا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔